یہ ٹرک. اچھا جی، اب آپ دیکھیں قرآن سے کچھ آیتیں آپ کو دکھائی جا رہی ہیں کہ یہ جو 8 ضمیریں ہیں یہ کہاں کہاں استعمال ہوئی ہیں. کچھ آیتیں آپ کو ہم پیش کریں گے، کتاب میں پیش کی گئی ہیں، اور کچھ آیتیں آپ نے ہوم ورک کے طور پر نکالنی ہے. یہ آپ کا انٹرسٹ ہے کہ آپ جو ہے وہ کتنا، اگر آپ کو موقع ملتا ہے تو آپ قرآن کھول کے تلاوت جب کریں قرآن کی تو جو ہے نا وہ دیکھیں کہ بھائی وہ جو 8 الفاظ میں نے پڑھے ہیں وہ 8 الفاظ مجھے نظر آ رہے ہیں کہیں پہ. جہاں نظر آئے نا تو آپ نے کیا کرنا ہے، وہاں اس آیت کا وہ ٹکڑا جو ہے وہ آپ نے لکھ لینا ہے. وہ آگے ابھی چارٹ آ رہا ہے، وہ میں آپ کو دکھاؤں گا. ابھی آپ یہاں پر دیکھیں، هو اللہ الذی لا الہ الا هو. ٹھیک ہے جی، هو اللہ الذی، ہوا هو اللہ الذی، وہ اللہ. ٹھیک ہے جی، ہوا وہ اللہ، الذی وہ ذات ہے کہ لا نہیں، الہ کوئی معبود، الا مگر، ہوا وہی. ٹھیک ہے نا، 2 مرتبہ آپ دیکھیں یہاں پر ہوا آیا ہے، یہاں پر وہ ترجمہ کیا گیا ہے، اور یہاں پر وہی، یعنی وہی ایک بات وہی ہے. یہ اردو کا اسٹائل ہے، وہی کہہ دیا. ٹھیک ہے جی، وہ یہاں پہ بھی دیکھیں اللہ، اللہ کے لیے وہ آ رہا ہے، وہ اللہ ایک ہے. اچھا جی، اسی طریقے سے ہوا، یہاں پہ بھی اللہ ہی کی طرف وہ ضمیر لوٹ رہی ہے. وہ لا الہ نہیں کوئی معبود، الا سوائے، مگر بولیں یا سوائے، ہو وہی، سوائے وہ. ٹھیک ہے، عالم الغیبی غیب کا جاننے والا، والشہادتی اور حاضر کا، غائب کا اور حاضر کا، غیب کا اور حاضر کا جاننے والا. هو الرحمن وہ رحمان ہے، رحیم ہے. هو الرحمن الرحیم. ٹھیک ہے جی، اب یہ کیا لکھا ہوا ہے، تجوید کے ساتھ مل کر پڑھیے، تجوید کے ساتھ مل کر پڑھیے. هو اللہ الذی لا الہ الا هو. هو اللہ هو الذی اللہ لا الذی لا الہ الہ الا الا ہو. ہاں ہو پڑھتے ہیں اس کو، ہو، کیونکہ آگے چھوٹی توئیں وغیرہ بنی ہوئی ہے قرآن کے اندر. یہاں ہم جب وقف کرتے ہیں تو ہو پڑھتے ہیں اس کو. ٹھیک ہے، واو ساکن ہو جائے گا تو ہا واو پیش ہو جائے گا. هو اللہ الذی لا الہ الا هو. پڑھیں. هو اللہ هو الذی اللہ لا الذی لا ہاں، اللہ کے الہ لام کو موٹا کر کے الا پڑھنا ہے، ہو. تھوڑا تجوید کہہ رہے ہیں نا، تجوید کے ساتھ تو اللہ کے لام کو موٹا کر کے پڑھنا ہے، منہ بھر کے. هو اللہ اللہ واللہ الذی لا الذی لا الہ الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ. عالم عالم الغیب الغیب والشہادہ. والشہادہ. ہاں دتی لکھا ہوا ہے، وقف کریں گے تو دہ ہو جائے گا. عالم الغیب والشہادہ. عالم عالم الغیب الغیب والشہادہ. والشہادہ. ہاں ایسی کنڈیشن میں جہاں ہمیں وقف کرنا ہو اور آخر میں گول تا آ جائے تو وقف کے وقت تا کو نہیں پڑھتے، ہا کو پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، والشہادہ. هو الرحمن الرحیم. هو 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 الرحمن الرحمن الرحیم. الرحیم. اچھا جی، آگے دیکھیں. وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. اور وہ سب فی غفلتن، فی کے معنی ہے میں، اور غفلتن غفلت، اور وہ سب غفلت میں ہیں. وہم لا یؤمنون، اور واو کے معنی اور ہم کے معنی وہ سب. ٹھیک ہے، سب لگانا ضروری نہیں ہے کیونکہ سب، وہ سب کا ترجمہ جو ہم کرتے ہیں وہ سمجھانے کے لیے کرتے ہیں کہ یہاں وہ سے مراد جمع کے لیے، تو سب آپ لگائیں یا نہ لگائیں، لیکن ہاں یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہاں ہم وہ جمع کے لیے آیا ہے، تو لہٰذا آپ ترجمہ یوں کریں وَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ، اور وہ سب ایمان نہیں لاتے یا وہ ایمان نہیں لاتے، لیکن مفہوم جمع والا ذہن میں ہونا چاہیے. تو یہاں دیکھیے دونوں جگہ ہم یہ جمع کے لیے استعمال ہو رہا ہے اور مراد ہے وہ سب. آگے ہے لا نخلفہ نحن ولا انت. لا نخلفہ ہم خلاف ورزی نہیں کریں گے اس کی. نحن، یہاں نحن وہی آپ کے سبق کا حصہ ہے،
کہ نحنو کا مطلب ہم سب، ولا انتا اور نہ تم، یا آپ، تم کہیں یا آپ کہیں، مراد یہی ہے کہ آپ ایک مرد یا تم ایک مرد. تو یہ بھی انتا بھی آپ کے سبق میں آتا ہے. دیکھیے جو آپ نے پہلا سبق پڑھا ہے، ہوا، ہما، ہم، انتا. انتا کے معنی آپ ایک مرد، انتما انتم، انا معنی میں، اور نحنو معنی ہم. نحنو کا بھی یہاں ذکر ہے. یہ قرآن سے مثالیں دی گئی ہیں. فہل انتم مسلمون. فہل، حل یہ وہ لفظ ہے جو میں نے آپ کو بتایا تھا جب ہم وہ اپنی دوسری کتاب پڑھ رہے تھے نا، دروس اللغت العربیہ. اس کے اندر ہم نے پڑھا تھا اہذا کتاب، کیا یہ کتاب ہے؟ اہذا حمار، کیا یہ گدھا ہے؟ اذالک حصان، کیا وہ گھوڑا ہے؟ اذالک جمل، کیا وہ اونٹ ہے؟ تو میں نے کہا تھا آ کی طرح حل بھی ہے، آ کی طرح حل بھی ہے. آپ حل کے ساتھ بھی یہ جملہ بنا سکتے ہیں، حل ھذا کتاب، حل ذالک قلم. اس طرح آپ جملہ، تو یہ وہی حل ہے. دیکھیں قرآن پاک میں آیا ہوا ہے. فا کے معنی تو پس اور پھر، اور حل کے معنی کیا. انتم، یہ وہی جو ہے نا آپ نے جو پڑھے ضمیریں پڑھی ہیں، ہے نا، جو ضمیریں پڑھی تھی. انتم کا کیا ترجمہ تھا؟ آپ سب. ہاں، یہ کہ جب بھی کوئی لفظ آ جائے نا، ابھی ترجمہ لکھا ہوا ہے سامنے، کبھی بھی کوئی ایسا لفظ آپ کا آ جائے سبق سے ملتا جلتا، آپ نے فوراً شروع سے اس گردان کو پڑھنا شروع کر دینا ہے. ہوا، ہما، ہم، انتا، انتما، انتم. یہ طریقہ ہے. اس طرح آپ کو فوراً صحیح جواب ذہن میں آ جاتا ہے. جب آپ نے انتم کیا، آپ سامنے آپ کے جو انگلیوں کا رخ ہے اور انگلیاں چار کھلی ہوئی ہے، تو سمجھ میں آ گیا کہ بھائی یہ تم، آپ سب. فہل انتم مسلمون، پس کیا تم سب مسلمون. انتم کے ساتھ کیا لگا ہوا ہے؟ مسلمون، تم سب مسلمان ہو. ٹھیک ہے جی. یہ قرآن سورۃ الانبیاء کی 108 نمبر آیت ہے، سورۃ الانبیاء کی. تو یہاں دیکھیے اب آپ جو ہے نا وہ اگر یہ قرآن کے اندر یہ لفظ، یہ آیت آ گئی آپ کے سامنے، تو مسلمون کا مطلب بھی آپ کو پتا ہے کہ بھائی یہاں سے مراد کیا ہے؟ ایک زیادہ مسلمان، دو سے زیادہ مسلمان مرد. اور یہی پتہ چل گیا کہ یہ میسکولن یعنی مردوں کے لیے استعمال ہو رہا ہے. انتم کا مطلب بھی آپ کو ترجمہ بھی آ چکا ہے ماشاءاللہ قرآن. اس طرح سے آپ ہاں یہ سمجھیں گے. اننی من المسلمین، اننی من المسلمین. انا کے معنی بے شک، نو ڈاؤٹ، بے شک. ہاں. نی، اننی، یہ ویسے ملا ہوا لکھا ہوا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا، یہ ملا ہوا لکھا ہوا ہوتا ہے. یہاں پر الگ سے لکھا ہوا ہے، انا الگ لکھا ہوا ہے، نی الگ لکھا ہوا ہے، لیکن یہ ویسے لکھا ہوا ہوتا ہے ایک ساتھ. اننی، ہاں. اننی، نی کے معنی ہے میں، بے شک میں. من کے معنی سے، اور مسلمین مسلمانوں میں سے ہوں. مسلمین وہی مسلمان. میں ہوں کن میں سے؟ بے شک میں ہوں مسلمانوں میں سے. ٹھیک ہے. اب یہاں پر آپ کہیں گے کہ بھائی ہم نے تو مسلمون پڑھا تھا، لیکن یہاں تو کیا لکھا ہوا ہے؟ مسلمین پر لکھا ہوا ہے. تو میں نے آپ کو بتایا تھا جب ہم جو ہے نا وہ اسکپ کر رہے تھے، کیا کر رہے تھے؟ اسکپ کر رہے تھے نا ہم. یہ اسکپ کر رہے تھے کہ بھائی وہ میں دکھاتا ہوں ابھی آپ کو. میں نے کہا تھا کہ تثنیہ کی بھی دو حالتیں ہوتی ہیں اور جمع کی بھی دو حالتیں ہوتی ہیں. جی. یہ رہا جمع بنانے کا طریقہ. واو نون لگا دو آخر میں، جیسے مومن سے مومنونا، مسلم سے مسلمونا. یا نون لگا دو، جیسے مومن سے مومنینا، مسلم سے مسلمینا. اچھا، دو. تو لہٰذا یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ جمع کی دو شکلیں ہوں گی. اسی طرح تثنیہ کی بھی دو شکلیں ہوں گی، وہ ہم بتائیں گے انشاءاللہ. ابھی یہ سمجھ لیں جمع کی دو شکلیں، ایک واو نون والی، ایک یا نون والی. ٹھیک ہے. تو جس طرح مومنون پہ نون کے اوپر پیش ہے، مومنین میں نون کے نیچے زیر ہے. جی ہاں، اس لیے کہ واو اپنے سے پہلے پیش ہی چاہتا ہے نا، اور یا اپنے سے پہلے زیر چاہتا ہے. یا ایک ایسا حرف ہے جس سے پہلے جو ہے نا وہ زیر ہو، یہ اس کے سوٹیبل ایک حرکت ہے، اور واو اس سے جو سوٹیبل حرکت ہے وہ پیش ہے. تو یہ چیز، ہاں اس چیز کا خیال رکھنا ہے ان سب چیزوں کا، کہ بھائی یہ یا سے پہلے زیر ہوگا اور واو سے پہلے کیا ہوگا؟ پیش ہوگا. ابھی تثنیہ میں آپ پڑھیں گے کہ تثنیہ میں بھی دوسری شکل اسی طرح کی ہوتی ہے. فرق خالی کیا ہوتا ہے؟ یہ زیر جو یہاں پر ہے، یہ زیر اس والے نون کے نیچے آ جاتا ہے، اور یہاں آ جاتا ہے زبر. ٹھیک ہے. جیسے اب آپ دیکھیں یہاں پیچھے مؤمنانی، یہ ایک شکل ہے کس کی؟ تثنیہ کی. دو کے لیے. یہ جمع تھا نیچے والا، جی یہ جمع تھا. 4 انگلیاں نظر آ رہی ہیں، یہ جمع تھا، اور یہ تثنیہ ہے. ادھر بھی یا نون ہے، لیکن اس یا نون میں اور اس یا نون میں کیا فرق ہے؟ فرق سمجھنے کی کوشش کریں.
جمع کے یا نون میں یا سے پہلے زیر ہے اور اس آخری نون پر زبر ہے، یا نون پر زبر ہے، اس یا نون پہ سے نون پر زبر ہوگا اور یا سے پہلے زیر ہوگا جمع کے اندر. اور تثنیہ کے اندر کیا ہوگا؟ یا سے پہلے زبر ہوگا اور یہ جو جمع کا نون ہے اس کے نیچے زیر ہوگا. مؤمنین اور مسلمین. یہ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ فرق نظر آ رہا ہے؟ جی ہاں. جی تو میں اصل میں اس وقت اس لیے نہیں پڑھا رہا تھا، میں نے کہا یہ منہ میں بیٹھ جائے آپ کے. تثنیہ اور جمع کا جو زیادہ استعمال ہونے والی جو فارم ہے نا، وہ آپ کے منہ میں بیٹھ جائے، پھر اس کے بعد اس پہ ڈسکس کریں گے. اب قرآن کی آیت آئی تو اس میں وہ دوسری حالت آ گئی. اب یہ دو الگ الگ حالتیں کیوں ہیں؟ استعمال کی وجہ سے، یوز کی وجہ سے. جملے کے اندر اصل میں بہت ساری حالتیں ایک اسم کی ہوتی ہیں، وہ حالتیں ہم انشاءاللہ آگے ڈسکس کریں گے، بتائیں گے. آپ یہاں پر بس یہ سمجھ لیں کہ یہ پہلی حالت، یہ دوسری حالت. جمع کی پہلی حالت مسلمون اور جمع کی دوسری حالت مسلمین، دونوں آ گئی سامنے آپ. اچھا جی، یہ ایک مشہور آیت ہے قرآن پاک کی، وَمَن يَقْنُتْ 22واں سپارہ ہے، اس کے پہلے صفحے پہ یہ آیت ہے. بڑی مشہور آیت ہے. اس کے اندر ایک جیسے الفاظ، ایک ہی وزن والے الفاظ آئے ہیں. ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات. آج کل یہ جو ہے نا وہ اس پہ باقاعدہ ایک خاص طرز پہ اس آیت کو پڑھا گیا ہے اور بہت سے لوگ اس کو پڑھ کر جو ہے نا اسی طرز پر، بعض طرز ایسی ہوتی ہیں نا جو مشہور ہو جاتی ہیں، تو اسی طریقے سے یہ اسی طرز پہ آج کل بہت ساری ویڈیوز آپ کو ملیں گی سوشل میڈیا پر. یہاں پر دیکھیں، یہاں پر یہ ہے کہ اس آیت کی خاصیت کیا ہے. اس آیت کے اندر بہت سارے الفاظ کو، بہت ساری وہ الفاظ جو کہ صفت ہیں، ایڈجیکٹیوز ہیں، ان کی دو قسم کی جمع استعمال کی گئی ہیں، ایک مذکر کی اور ایک مؤنث. اب مؤنث تو آپ نے ابھی پڑھی نہیں ہے، سبق ابھی اس کا آیا نہیں، لیکن اس کا مذکر کا سبق آ چکا ہے. یہ دوسری والی حالت ہے. ان المسلمین والمسلمات، مسلمین کا مطلب مسلمان مرد، اور مسلماتی اور مسلمان عورتیں، بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں. والمؤمنین والمؤمنات، اور مومن مرد اور مومن عورتیں. ٹھیک ہے جی، یہ وہی دوسری شکل ہے جمع کی دونوں. اور یہ ہوا کس وجہ سے دوسری شکل کا استعمال، یہ بھی بتا دوں ابھی مختصر سا، اس انا کی وجہ سے. انا کا جو ہے نا یہ عمل ہے کہ مسلمون یا نہیں پڑھا گیا آیا، بلکہ مسلمین آیا ہے. یہ بھی کوئی قاعدہ ہوگا؟ جی یہ قاعدہ ہے، نحو کا قاعدہ ہے، یہ عربی گرامر کا قاعدہ ہے. اچھا ہاں، یہ قاعدہ آہستہ آہستہ آگے آپ پڑھیں گے. والقانتین، ٹھیک ہے جی، قانتین یہ بھی جمع ہے. اب اس کی بناوٹ آپ کو بتا رہی ہے، آخر میں یہ تینا اینا اینا اس طرح کی جہاں آئے گا الفاظ آئیں گے، آپ سمجھ جائیں گے کہ بھئی یہ تو جمع کا لفظ ہے. اور اگر اس یا نون کو ہٹا دیں تو اس کی واحد کی شکل سامنے نکل کے آ جائے گی. یا نون ہٹا دیں تو کیا بن جائے گا؟ قانتن. قانتن. قانتن کا مطلب کیا ہوا؟ فرما بردار. ٹھیک ہے نا، فرما بردار مرد. والقانتاتی، اور فرما بردار عورتیں. والصادقین، اور سچے مرد. ٹھیک ہے جی. اب سچے مرد یہ جمع ہے، اگر آپ اس میں سے کیا ہٹا دیں، یا نون ہٹا دیں تو آپ کے واحد نکل کے شکل آ جائے گی سامنے، صادقون. ہاں، یہ آپ پہلے پیچھے پڑھ چکے ہیں. والصادقین والصادقات، اور سچے مرد اور سچی عورتیں. والصابرین والصابرات، اور صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں. یہ سب جمع چل. والخاشعین والخاشعات، اور عاجزی کرنے والے مرد اور عاجزی کرنے والی عورتیں. والمتصدقین والمتصدقات، اور صدقہ کرنے والے مرد، یہ مرد ہے، اور صدقہ کرنے والی عورتیں. متصدق صدقہ کرنے والا، خاشع عاجزی کرنے والا. ٹھیک ہے نا، یہ واحد بتا رہا ہوں. یا نون ہٹا دیں واحد کی شکل نکل آئے گی، خاشع. یا نون ہٹا دیں واحد کی شکل نکل آئے گی، متصدق. صائم والصائمین، اور روزے دار مرد اور روزے دار عورتیں. والحافظین، اور حفاظت کرنے والے مرد اپنی شرمگاہوں کی. والحافظات، اور حفاظت کرنے والی عورتیں. والذاکرین اللہ کثیرا، اور یاد کرنے والے. ذاکرین آ گیا، دیکھیں وہ ذاکرون آپ نے پہلے پڑھا تھا، یہ ذاکرین آ گیا بھائی. والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اور یاد کرنے والے مرد اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والے مرد. ذاکرین یہ جمع ہے اور اسی کی مؤنث ذاکرات ہے آگے. والذاکراتی، اور یاد کرنے والی عورتیں.
اعد اللہ لہم مغفرۃ و اجرا عظیما، یہ جو پیچھے تمام صفات بیان کی اہل ایمان کی، ان صفات کے متحملین اور جو حاملین ہیں، یعنی جو حضرات بھی جن کے اندر یہ کوالٹیز پائی جاتی ہیں، ان کا انعام کیا ہے؟ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے بخشش اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے، تیار کر لیا ہے۔